مولانا صحیح مسلم میں لکھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ پر منبر پہ لعنتیں کروائیں اور یہ لفظ موجود ہے باقاعدہ. آپ نے باقاعدہ جھوٹ بولا. یہی بات تو میں نے کتنی مرتبہ انجینئر سے طے کی ہے. پھر ہمیں کال کر کے انجینئر مرزا کہتے ہیں میری اماں نے کیا دیا, میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا ورنہ مجھے دودھ نہیں بخشے گی. یہ اسی کو لاؤ نا. وہ آئے اور میں پوچھوں کہ صحیح مسلم میں حضرت معاویہ نے منبر پہ لعنت حضرت علی پہ کروائی ہے, خدا کی قسم وہ میں آئی نا. اوہ تم نے مسلم سونگی نہیں, ہم نے مسلم پڑھی بھی ہے, پڑھائی بھی. بات کرتے ہو یار, مجھے الحمدللہ 3 سال دورہ حدیث میں اس کی تدریس کا معاملات شامل ہے. ایسا پرابلم نہیں ہے. اگر لفظ موجود ہو کہ حضرت معاویہ نے منبر پہ حضرت علی پہ گالی دلوائی ہے, منہ مانگا انعام جرت کر کے پیش کریں. جو لفظ ہے وہ مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے. وہ لفظ کیا ہے, اس لفظ کا ترجمہ لعنت اور گالی نہیں ہوتی. ایسا معاملہ نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں جیسے مسلم پہ کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لفظ ہو اور حضرت معاویہ نے فرمایا علی پہ لعنت کرو, ایسی حدیث لے آؤ, میں پوری زندگی مرزے کی گھر کی نوکری قبول کروں. میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم شریف کی حدیث 6220 بیان کر دو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. نہیں بیان کر سکتے. اس میں وہ چیزیں آ جائیں گی جن سے ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں. ہمارا معاویہ نے حکم دیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تو ابو تراب کے اوپر سب نہ کرے. اے جی وہ سب کا مطلب نہ جی تنقید بھی ہوتا ہے. ہاں رکو ذرا, صبر کرو. 6229 9 حدیثیں آگے چلے جاؤ تو وہ سب کا ترجمہ ہوا ہے لعن اللہ ابو تراب. جی تنقید نہیں, لعنت کے الفاظ ہیں. بنو امیہ لعنت کرواتے تھے ممبروں سے. تقی عثمانی صاحب نے نا امیر شام کے دفاع پہ کتاب لکھی, انہوں نے کہا یار ایسی تو کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں, ایک بخاری میں ملتی ہے, اس میں بھی سب کا لفظ ہے. حالانکہ بخاری کی 3703 حدیث مسلم میں بھی موجود تھی, وہاں لعن اللہ ابو تراب موجود تھا, لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ حدیث وہ نقل کرتا. یا تو یہ جاہل تھا, اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا طریق مسلم میں ہے, یا پھر یہ منافقت کر رہا تھا. چلے ہم دوسرا معنی نہیں لیتے, ہم کہتے ہیں جاہل ہیں. یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علماء جاہل ہیں. اگر یہ معنی نہیں لینا پھر یہ لوگ کہ یہ منافق ہیں, چھپاتے ہیں, علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں اور لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 کے تحت جب تک کہ یہ حق بیان نہ کرے, اور آخرت میں جامعہ ترمذی, ابو داؤد اور مشکات کے اندر بھی حدیث ہے, اس کے تحت ان کے منہ میں آگ کی لگام قیامت کے دن ڈالی جائے گی. ساری چیزیں فٹ ہوں گی نا. پھر فیصلہ کر لو کیا ماننا ہے, ان کو جاہل ماننا ہے یا منافق ماننا ہے, آپ خود ہی فیصلہ کریں. تو وہ چیزیں یہ نہیں بیان کر سکتے. سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں کبھی بھی علی کو برا نہیں کہوں گا. 3 باتیں ایسی میں نے سن رکھی ہیں, مجھے ایک بھی مل جاتی سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. سن معاویہ, جب غزوہ تبوک کا موقع آیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیونکہ رسول اللہ چھوڑ کے جا رہے تھے, حضرت علی رو پڑے. پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ جنگ میں ساتھ نہیں جا رہے تھے, حضور نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا. دوسرا موقع خیبر کے موقع پہ فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس خوشی میں سوئے نہیں کہ کون وہ خوش نصیب ہوگا, اور صبح مولا علی کو حضور نے بلا کے وہ جھنڈا دیا. اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کبھی زندگی میں عمارت کی خواہش نہیں ہوئی تھی سوائے اس دن کے کہ وہ جھنڈا مجھے مل جاتا. جی. اور تیسرا موقع جب نجران کے عیسائی آئے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 آیت مباہلہ نازل ہوئی, نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے بیٹوں کو لے آؤ, اپنے گھر والوں کو لے آؤ, عورتوں کو لے آؤ, خود بھی آ جاؤ, اور اوپن میدان میں جو ہے وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں. تو رسول اللہ سیدنا علی, حسن, حسین, سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے اور عرض کی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں. حالانکہ حضور کی 9 بیویاں تھیں اس وقت, کسی کو نہیں ساتھ لے کے آئے. اس میں تو تھا عورتوں کو بھی لے آؤ, سیدہ فاطمہ کو لے کے آئے, اسپیشل پروٹوکول دیا. یہ 3 فضائل ہیں جس کی وجہ سے میں کبھی علی کو برا نہیں کہوں گا. اور ابن ماجہ میں تو آگے چوتھی فضیلت بھی آئی ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا, غدیر خم کا بھی ذکر کیا. اور یہ سیم سند مسلم شریف کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر میں موجود ہے. اس میں سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا آگے کہتا ہے کہ جتنے دن معاویہ پھر مدینہ شریف رہے, حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا.
ایسی ڈانٹ پلائی میرے باپ نے. لہذا امام نووی نے جو کہانی کرائی تھی نا کہ وہ فضیلت سننا چاہ رہے تھے کہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں, آپ مجھے کوئی حضرت علی کے فضائل سنائے میں ان کو قائل کروں. کڈی دور دی کہانی. اور نووی 800 سال پہلے فوت ہو چکا ہے, اس کا حال یہ ہے حدیث کی شناسائی کا کہ وہ کہہ رہا فضیلت سننا چاہ رہے تھے. کاش وہ حدیث پڑھ لیتا سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, پتہ چل جاتا. اس کو بھی یا پتہ نہیں چلا تو یا جان بوجھ کے اس نے کیا. ان نووی کا حال ہے تو تسی تے آج کل دے مولویوں لے کے بیٹھے ہوئے ہو. کام شروع تو پہندا آیا بھائی. ہاں جب دو فرقے بن جائیں نا پھر کام ڈلنا شروع ہو جاتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر آپ نے دوسرے کی غلطیاں بتانی ہیں, اپنی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہے. یہ سمپل فارمولہ ہے. او جی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو. بالکل جی, ہم ہی تو اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مولا علی پہ لعنتیں کروائی ہم ان کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. ہم اسی پہ تو عمل کر رہے ہیں. تم تو یہ حدیث پوری نہیں بیان کر سکے. مسلم میں یہ پوری حدیث ہے 6488 کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تھی حضرت خالد بن ولید نے, تو حضور نے کہا خالد تو میرے صحابہ کو برا مت کہو, اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. میرے صحابی نے جو ایک مد 600 گرام آدھا کلو اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا, 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ چٹیل, اس کے برابر سونا بھی کوئی خیرات کر دے, ایک صحابی کی اتنی سی گندم اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے سونے کے اعتبار سے آپ کیلکولیٹ کریں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ عمار ابن یاسر کو اگر کمپیئر کروائیں تو کروڑوں اربوں معاویہ اسٹیبل جتنی جگہ پہ پورے ہو جائیں گے سونے کی قیمت کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں. احد پہاڑ کو تو آپ چھوڑ دیں, حضرت عمار کے مقابلے پہ, ہمارے مقابلے پہ نہیں بات ہو رہی. یہ تو سب سے پہلے حکم ہی ان لوگوں کا تھا. یہ بھی حدیث آدھی تم لوگوں نے بیان کی, پوری حدیث بیان نہیں کر سکے. خیر اس پہ میں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں.